مجھے اپنی بدقسمتی کا پتہ ہے، پھر بھی میرا دل چاہتا ہے میں خواب سجاؤں۔ اس نے جیسے چاند کو آگاہ کیا، اگر مصطفیٰ کو مجھ سے محبت ہو جائے تو اس کے ہونٹوں کے ساتھ آنکھیں بھی مسکرانے لگی تو وہ میری خاطر ساری دنیا سے لڑے گا، وہ سامہ سے بھی نہیں ڈرے گا۔ جب ان آنکھوں میں میرا عکس اترے گا، جب اس کے ہونٹوں سے میرا نام نکلے گا تو میری زندگی کے سب غم ٹل جائیں گے۔ کار کا دروازہ بند کر کے جو ہی اس کی نظریں سامنے پڑی تو غور سے کسی کرسی پر بیٹھے وجود کو دیکھنے لگا۔ کچھ قدم آگے چل کر وہ اس کے نزدیک پہنچا۔ وہ کتنی دیر ساکت کھڑا رہا، اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے چونک کر اوپر آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھا اور دوبارہ ایک نظر اس پر ڈال کر اندر مڑ گیا۔ السلام علیکم۔ اس نے ایک نظر سب کو دیکھ کر سلام کیا۔ کیا حال ہے زینب؟ اس نے مسکراتی ہوئی زینب کو دیکھا۔ معیز اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا تو اس نے آنکھیں بند کر کے صوفے کی بیک سے ٹیک لگا لی۔ معیز دیکھو، یہ کائنات کہاں ہے؟ نصرت بیگم نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے معیز سے کہا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی سب کے ساتھ تھی۔ کائنات، یہ گلاب جامن لو، ہم نے زینب اور شہروز کی بات پکی کر دی ہے۔ تبھی اس کی نظر مصطفیٰ پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی اتری تو اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کیا بات ہے مصطفیٰ، طبیعت ٹھیک ہے؟ نصرت بیگم نے اسے مسلسل آنکھیں بند کیے دیکھا تو تشویش سے بولی، تھک گیا ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے بالوں کو سنوارا۔ خالدہ سے کہو ایک کپ چائے بنا دے۔ خالدہ کو رہنے دو، کائنات بنا دیتی ہے، یہ چائے بہت اچھی بناتی ہے۔ فیضان صاحب نے مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ نہیں، میں سونے جا رہا ہوں۔ اتنے صاف انکار پر وہ سن سے کھڑی رہ گئی۔ جب سے دل پر بٹھایا تھا تب سے اس کی ذرا سی بے اعتنائی بھی بری طرح محسوس ہوتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگی تو اس نے جلدی سے نظریں جھکا لی۔ چھت کو گھورتے گھورتے وہ تنگ آ گئی تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سب گھر والے کسی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ گھر میں صرف وہ تھی اور خالدہ، اور وہ بھی اپنے کوارٹر میں تھی۔ چائے پینے کا سوچ کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ کچن کے دروازے کے پاس اس سے ٹھنگ کر رکنا پڑا۔ بلیک جینز پر لائٹ گرے ٹی شرٹ پہنے ننگے پاؤں وہ چولہے کے پاس کھڑا تھا۔ کائنات نے بے ساختہ جھرجھری لی۔ اگرچہ موسم بہت سرد نہیں تھا لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ ننگے پاؤں پھرا جائے۔ وہ خاموشی سے اندر آ گئی، کھٹکے پردہ چونک کر پلٹا اور ایک نظر اسے دیکھ کر دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ برتن سنک میں رکھتے ہوئے اس نے چور نظروں سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا، وہ جو اپنی ذات میں خود ایک تحفظ تھا۔ اچانک موبائل کی بپ پر وہ دائیں طرف مڑا اور پتہ نہیں کیسے اس کا ہاتھ فرائنگ پین سے ٹکرایا۔ کائنات جلدی سے آگے بڑھی لیکن تب تک گرم تیل اپنا کام دکھا چکا تھا۔ اس نے بے اختیار مصطفیٰ کا ہاتھ تھاما جو بالکل سرخ ہو رہا تھا۔ آپ کا ہاتھ؟ اس کی آنکھوں میں تیزی سے پانی اکٹھا ہوا۔ کائنات نے ارد گرد نظریں دوڑا کر کسی چیز کو تلاش کیا، پھر ڈبڈبائی نظروں کو اوپر اٹھایا۔ ضبط کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا لیکن وہ بالکل ساکت کھڑا تھا، جیسے کسی نے اسے پتھر بنا دیا ہو۔ آنسو تیزی سے اس کے چہرے کو بھگونے لگے۔ اسے درد ہو رہا ہوگا، یہ احساس یہ تکلیف دے رہا تھا۔ اچانک وہ بھائی کی طرف بھاگی۔ جب وہ واپس آئی تو وہ ویسے ہی کھڑا تھا۔ وہ تیزی سے ٹوتھ پیسٹ اس کے ہاتھ پر لگانے لگی۔ پیسٹ لگانے کے بعد اس نے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اسے ماننا پڑا، اس کا خود پر غرور کرنا جائز ہے۔ اس کی آنکھیں زیادہ دیر تک ان نظروں کی تاب نہیں لا سکی۔ اس کا دل پوری رفتار سے دھڑکنے لگا۔ وہ بے اختیار اس کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹی۔ بے اختیاری میں وہ پتہ نہیں کیا کر گئی تھی، اور پھر اس کی نظریں فرش پر بکھرے تیل پر سے ہوتی ہوئی اس کے پاؤں پر جم گئیں جہاں دونوں پاؤں کی انگلیاں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ ایک بار پھر بے اختیار ہو کر جھکی اور اس تیزی سے وہ پیچھے ہٹا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ اتنے غصے سے بولا کہ وہ اپنی جگہ کانپ کر رہ گئی۔ اس نے حیرانی سے سر اٹھا کر اس کا سرخ چہرہ دیکھا اور اگلے ہی پل وہ جھٹکے سے باہر نکل گیا۔ دکھ کے مارے وہ سن ہو کر رہ گئی۔ اگلے ہی پل وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ صرف وہ ہی اسے چاہتی ہے، وہ تو شاید اسے پسند بھی نہیں کرتا، لیکن وہ اس طرح پوری طرح اسے جھڑکے گا، اسے یہ امید نہیں تھی۔ روتے روتے اس کی نظر اپنے ہاتھ تک گئی جو بے تحاشا سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے غور سے اپنا ہاتھ دیکھا۔ اس کا ہاتھ بچاتے بچاتے وہ خود اپنا ہاتھ جھلسا بیٹھی تھی۔ وہ اس کی تکلیف کے آگے اسے اپنی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ کیا محبت کا جذبہ اتنا طاقتور ہوتا ہے؟ اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ اپنی ذلت پر اسے ایک بار پھر رونا آنے لگا۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر اس نے بمشکل اپنی جلتی ہوئی آنکھیں کھولیں۔ پتہ نہیں کب وہ روتے روتے سو گئی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو خالدہ کھڑی تھی۔ آپ کا فون؟ اس کے کہنے پر وہ خاموشی سے ٹی وی لاؤنج میں آ گئی۔ ہیلو کائنات، ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے۔ اسامہ کی آواز سن کر اس نے بے اختیار دیوار پر ہاتھ رکھ کر سہارا لیا۔ تم میرے صبر کو آزما کر اچھا نہیں کر رہی۔ تم نے خود کو میری ضد بنا لیا ہے اور اپنی ضد میں ضرور پوری کرتا ہوں۔ عزت تمہیں راس نہیں آ رہی۔ وہ بہت طیش میں معلوم ہو رہا تھا۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کر کے وہ پلٹی اور ساکت ہو گئی۔
مصطفیٰ نے ریسیور اس کے ہاتھ سے لے کر کان سے لگا لیا اور سر جھکائے مجرم طرح کھڑی تھی۔ جواب دیے بغیر تیزی سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت اسے نہ اسامہ سے خوف محسوس ہو رہا تھا، نہ مصطفیٰ سے ڈر لگ رہا تھا۔ اسے اپنے حواس منجمد محسوس ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد دستک دے کر اندر آ گیا۔ کیا ہوا؟ درد زیادہ ہو رہا ہے؟ معیز کے سوال پر اس نے حیرت سے اسے دیکھا جو ٹیوب کا ڈھکن کھول رہا تھا۔ ہم ابھی آئے ہیں، بھائی بتا رہے تھے آپ کا ہاتھ چل گیا۔ کیسے چلا؟ معیز اس کے ہاتھ پر دوا لگاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کا مطلب اس نے میرا زخمی ہاتھ دیکھا تھا؟ اس نے اسے دکھ سے سوچا۔ اس پل اس کا دل چاہا وہ اس شخص کی بے اعتنائی پر چیخ چیخ کر روئے۔ صبح جب وہ ڈائننگ روم میں پہنچی، وہاں سب سے پہلے موجود تھے۔ اخبار کا صفحہ الٹتے ہوئے فیضان صاحب کی نظر اس مصطفیٰ پر پڑی تو وہ ایک نظر اسے دیکھ کر دوبارہ اخبار پڑھنے لگے، لیکن اگلے ہی پل عجیب سے احساس پر انہوں نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی سیدھا دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے اخبار ہٹا کر اس نظروں کے تعاقب میں دیکھا، پھر کائنات پر ٹکی اس کی نظر دیکھ کر وہ سس ٹپا گئے۔ انہوں نے پھر غور سے اطراف کا جائزہ لیا۔ نصرت بیگم اخبار میں مگن تھی، شہروز میں اس کو کچھ بتا رہا تھا، کائنات اپنے خیالوں میں گم تھی۔ تمہارا ہاتھ اب کیسا ہے؟ اچانک مصطفیٰ کے مخاطب کرنے پر کائنات چونک کر اسے دیکھا، جبکہ فیضان صاحب حیرت کے مارے بے ہوش ہوتے بچے۔ ٹھیک ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہہ کر پھر سر جھکا لیا۔ کیا ہوا تمہارے ہاتھ کو؟ فیضان صاحب نے حیرت سے اس کا ہاتھ دیکھا۔ جل گیا تھا۔ کیسے؟ چائے بناتے ہوئے۔ بیٹا دھیان سے کام کیا کرو۔ ان کے کہنے پر وہ مسکرا کر تبھی ان کی نظر مصطفیٰ کے ہاتھ پر پڑی۔ انہوں نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا جو اب اطمینان سے ناشتہ کر رہا تھا، جبکہ ان کا اطمینان رخصت کر چکا تھا۔ ڈیڈ، یہ اسامہ کون ہے؟ ڈبل روٹی کا ٹکڑا کائنات کی حلق میں اٹک گیا۔ باقی سب یہاں فون آیا تھا کائنات کے لیے۔ بات کیا ہے؟ اس نے کائنات کی گھبرائی ہوئی شکل دیکھ کر فیضان صاحب کو مخاطب کیا۔ فیضان صاحب نے گہرا سانس لے کر اسے بتانا شروع کیا تو وہ ناشتہ ادھورا چھوڑ کر وہاں سے اٹھ آئی۔ بھلا کیا فائدہ اسے بتانے کا؟ کیا لگتی ہوں میں اس کی؟ وہ بیڈ شیٹ کی ڈیزائن پر انگلی پھیرتے ہوئے پھر اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ تم ایسا کرو، منگنی والے دن ٹراؤزر اور شرٹ پہن لو۔ معیز کے مشورے پر شہروز نے کہکا لگایا تو زینب نے پیچھے رکھا کشن اٹھا کر اسے دہ مارا۔ کائنات تم بتاؤ۔ زینب کے پوچھنے پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ پاجامہ کرتا۔ اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ زینب نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ میرا تو خیال تھا تم لوگ شادی کا سوچتے کب سے ان کی باتیں سنتے۔ معیز نے کہا، نہیں پہلے مصطفیٰ بھائی کی شادی ہوگی پھر میری، شہروز نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اور اگر انہوں نے شادی نہ کی؟ معیز کے سوال پر شہروز لاجواب ہو گیا۔ ہائے ایسے تو نہ کہیں، ذرا ان محترمہ کی بےتابی دیکھیں۔ زینب کا کہکا لگایا تو وہ چھپ کر رہ گئی۔ اللہ کرے بھائی شادی کر لیں یا ان کو کسی سے محبت ہو جائے تاکہ میرا نمبر آئے۔ معیز کے انداز پر شہروز نے افسوس سے سر ہلایا۔ کاش ایسا ہو سکتا۔ پتہ تو ہے ہر کام انتہا پر جا کر کرتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے انہوں نے سبین سے واقعی شدید محبت کی تھی، اس لیے تو آج تک اسے بھولے نہیں اور نہ ہی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کیا تھا اگر ماما ان کی شادی سبین سے ہونے دیتی، کم از کم آج وہ خوش تو ہوتے۔ کائنات نے چونک کر شہروز کر دیکھا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے بھائی کو دوبارہ محبت نہیں ہو سکتی؟ معیز کے سوال پر کائنات نے بے چینی سے شہروز کو دیکھا۔ لگتا تو نہیں، محبت تو زندگی میں ایک بار ہی ہوتی ہے، اور مصطفیٰ بھائی جیسے لوگ ایک سے ہی محبت کرتے ہیں اور ساری عمر نبھاتے ہیں، چاہے اس کی شادی ہی ہو جائے۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے سبین کی شادی ہو چکی ہے؟ زینب نے حیرت سے شہروز کو دیکھا۔ اس کی شادی تو 3 سال پہلے اس کے کزن سے ہو گئی تھی، مجھے نہیں لگتا وہ اس سے محبت کرتے تھے۔ معیز پر خیال انداز میں بولا۔ تو پھر شادی کیوں نہیں کرتے؟ شہروز کے سوال پر ایک پل کے لیے وہ خاموش رہ گیا۔ پتہ نہیں، وہ کندھا اشار کر بولا تو وہ اٹھ کر باہر نکل آئی۔ تو یہ بات تھی، کیونکہ اس دل میں کوئی اور ہے جس کی میں تمنائی تھی۔ اس شدت سے اس نے کسی اور کو چاہا، وہ اس دل کے لیے دھڑکا جس کی دھڑکن میں بسنا چاہتی تھی۔ ان آنکھوں نے اسے اس نظر سے دیکھا جن نظروں کو صرف محسوس کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں پر ٹکا دیا۔ گاڑی کی طرف بڑھتے اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اتنی ٹھنڈ میں وہ بغیر سویٹر کے بیٹھی تھی۔ اس نے اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا۔ پتہ نہیں لڑکی اسے اپنی طرف کھینچنے لگی تھی۔ بہت کوشش کے باوجود خود کو نہیں روک سکا تھا۔ کہیں میرا دل بغاوت تو نہیں کر رہا؟ اس نے اپنا موبائل دیکھتے ہوئے سوچا۔ نہیں، مجھے محبت نہیں کرنی، بالکل نہیں۔ اس نے خود کو باور کرایا۔ معیز اس سے کہو اندر آ جائے، باہر سردی ہے۔ معیز نے حیرت سے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے مصطفیٰ کو دیکھا۔ ڈیڈ،
ایسے کیسے؟ کائنات کی بات کر رہا ہے۔ ان کے محفوظ ہوتے ہوئے انداز پر وہ حیران ہوتے ہوئے باہر نکل گیا۔ چلو کائنات، تمہیں بھی تو کپڑوں کی ضرورت ہوگی، زینب نے جیسے اس کی منت کی۔ زینب، میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا، میرے لیے کپڑے تم نہ لانا۔ کیا بات ہے، تم نہیں چل رہی؟ شہروز نے اسے آرام سے بٹھا کر دیکھا، یہ منع کر رہی ہے۔ زینب نے اس کی شکایت لگائی تو وہ اسے کہنے لگا، گھر میں اگر ایک بھی بندہ ہوتا تو میں تمہیں مجبور نہ کرتا، لیکن اب سب جا رہے ہیں اور یہ بھی پتہ نہیں واپسی کب ہوگی، اور تمہارا اکیلا رہنا ٹھیک نہیں۔ شہروز کے کہنے پر ایک نظر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ زینب شہروز اور معیز کے ساتھ مصطفیٰ کی گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ وہ ان کے اصرار کے باوجود انکل آنٹی کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جس وقت وہ شاپنگ سینٹر میں پہنچے وہاں کافی رش تھا۔ کار پارک کرنے کے لیے جگہ ڈھونڈنا مشکل ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ نے گاڑی پارک کر دی تھی۔ ان سب کے لیے باہر نکلتے ہی وہ بھی آنٹی کے ساتھ باہر نکل آئی، جبکہ فیضان صاحب گاڑی پارک کرنے گئے۔ مصطفیٰ کی نظریں بھٹک کر پھر اس پر جا رکیں، جس کا چہرہ دھوپ کی کرنوں سے تمتمانے لگا تھا۔ کبھی وہ دوپٹے اور کبھی ہاتھ کی آڑ سے انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بلا ارادہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ دھوپ کی شدت سے اس کا پورا وجود جلنے لگا تھا، لیکن اچانک اسے لگا وہ کسی مہربان سائے تلے آ گئی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، مصطفیٰ اس کی جانب پشت کیے کھڑا تھا۔ اب تک آنے والی دھوپ کو اس نے روک لیا تھا۔ اس کی زندگی بھی ایک تپتی دھوپ کی طرح تھی، جس میں وہ ایک گھنے سائے کی طرح آیا تھا، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کی زندگی بن چکا ہے۔ فیضان صاحب کے آتے ہی وہ اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔ وہ زینب کے ساتھ بڑی بے دلی سے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ کائنات، تمہیں کوئی پسند آیا؟ زینب نے اس کی طرف دیکھا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تم دیکھو۔ شہروز نے خود اس کے لیے ایک سوٹ پسند کر کے اس کی مشکل آسان کر دی۔ یہ لو، یہ تمہارا سوٹ۔ زینب نے وہ سوٹ جس پر سلور موتیوں کا ہلکا سا کام تھا اس کی طرف بڑھایا۔ پسند آیا؟ وہ اشتیاق سے پوچھنے لگی تو وہ مسکرا دی۔ زینب کے مڑتے ہوئے وہ بھی دوسرے کاؤنٹر پر آ گئی اور بدیہانی سے پرفیومز دیکھنے لگی۔ اچانک اپنا نام پکارنے پر وہ پلٹی تو اسے زمین و آسمان سے اسے گھومتے ہوئے محسوس ہوئے۔ آج اگر کچھ اور بھی مانگتا تو شاید وہ بھی مل جاتا۔ پچھلے 3 ماہ سے تمہاری ایک جھلک کو ترس رہا ہوں۔ وہ خوشی سے بے قابو لہجے میں اس کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اسے ساتھ کھڑا دیکھ کر وہ مسکرائے۔ یقین نہیں آ رہا، اماں بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہیں۔ آج اگر تم مجھے نہ ملتی تو میں تمہیں لینے تمہارے رشتہ داروں کے گھر پہنچ جاتا۔ اس کا چہرہ ایک لخت سفید پڑ گیا۔ اس نے مڑ کر کسی کو تلاش کرنا چاہا۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ تمہارے ساتھ کوئی آیا ہے؟ وہ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنے لگا۔ گھر چلو۔ نہیں، وہ اس کے ساتھ میں جنبش ہوئی، وہ تیزی سے پلٹی۔ کائنات، بس بہت ہو گیا ڈرامہ، اب سیدھی طرح میرے ساتھ چلو۔ اسامہ نے اس کا ہاتھ تھاما تو ہلکی سی چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ کائنات! معیز کی آواز پر اس نے تیزی سے اس کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ پر اسامہ کی گرفت سخت تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ معیز نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ بدتمیزی نہیں، یہ منگیتر ہے میری۔ تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملے میں بولنے والے؟ اس نے بدتمیزی سے معیز کو دھکا دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نصرت بیگم گھبرا کر ان کی طرف متوجہ ہوئیں۔ پیچھے آتے شہروز نے جلدی سے سیل فون نکال کر اس پر کوئی نمبر ڈائل کیا۔ سب لوگ وہاں جمع ہونے لگے۔ اچھا خاصا تماشا لگ گیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ کی آواز پر اس نے فوراً آواز کی سمت دیکھا۔ اسے دیکھ کر کائنات کو لگا کسی نے اس میں روح پھونک دی ہو۔ وہ ایک دم ان کے درمیان آ گیا۔ اس کے پیچھے فیضان صاحب بھی تھے۔ اس نے شہروز کے گریبان پر رکھے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اسے پیچھے دھکا دیا۔ کائنات نے اسامہ کو گھبراتے دیکھا۔ میں اپنی منگیتر کو لینے آیا ہوں، دیکھتا ہوں کون مجھے روکتا ہے۔ وہ اچانک اس کی طرف پلٹا تو بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف بڑھتا، مصطفیٰ نے اسے پیچھے سے دبوچ لیا۔ خبردار، جو اس کی طرف دیکھا بھی، اگر جان پیاری ہے تو یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ۔ اسامہ نے مصطفیٰ کا ہاتھ جھٹکا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتا، مصطفیٰ نے مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ اگلے ہی پل وہ کاؤنٹر پر منہ کے بل گرا۔ جب وہ سیدھا ہوا، اس کے ہونٹوں سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے کائنات کا بازو تھاما اور اسے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ خبردار، اگر مجھے کسی نے روکنے کی کوشش کی تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اس کے ریوالور نکالتے ہی مزاحمت کرتا کائنات کا وجود ساخت ہو گیا۔ اس نے ریوالور کی زد میں کھڑے مصطفیٰ کو دیکھا، جو پھر بھی اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مصطفیٰ! نصرت بیگم نے چیخ کر اسے روکنا چاہا۔ ارد گرد کھڑے لوگوں کا ہجوم ڈر کر پیچھے ہٹ رہا تھا۔ فیضان صاحب نے بے ساختہ مصطفیٰ کا بازو تھاما، جسے اس نے ایک جھٹکے سے چھڑا لیا۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اسامہ نے ڈریگر پر اپنا دباؤ بڑھانا چاہا۔ پتہ نہیں اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ اس نے پورا زور لگا کر اس کا ہاتھ گھما دیا۔ فائر گونجا، ساتھ ہی شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ ڈھیر ساری کرچیاں فرش پر پھیل گئی اور مصطفیٰ نے اگلے ہی پل ریوالور اس کے ہاتھ سے چھین کر اس کے منہ پر دے مارا۔
وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ اس نے جھٹکے سے کائنات کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے پہلو سے جا لگی۔ پولیس سائرن کی آواز پر اسامہ نے چونک کر ارد گرد دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کوٹ کر بھاگتا، معید و شہروز نے اسے پکڑ لیا۔ فیضان صاحب نے مصطفیٰ کے ہاتھ سے اس کا بازو چھڑایا تو اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ کائنات ایک نظر اسے دیکھ کر فیضان صاحب کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فیضان صاحب اسے لے کر اسی وقت گھر کی طرف روانہ ہو گئے، جبکہ وہ کچھ دیر بعد معید و شہروز کے ساتھ آیا تھا۔ کائنات کو ایک پل کے لیے اس سے خوف محسوس ہوا۔ اس نے آتے ہی کوٹ اتار کر صوفے پر دے مارا۔ بات اتنی خراب تھی؟ اور ڈیڈ، آپ نے مجھ سے کہا تھا عام سی بات ہے۔ میں اس گھر میں نہیں رہتا، مجھے ساری بات بتائیں کہ کوئی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ مصطفیٰ، اس طرح کی سچویشن کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ فیضان صاحب نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ اب تو ہو گیا نا۔ اور تم؟ وہ اچانک کائنات کی طرف پلٹا تو وہ لرزا کر رہ گئی۔ ایک آدمی پبلک پلیس میں تمہارا ہاتھ پکڑتا ہے اور تم منہ بند کر کے کھڑی رہتی ہو؟ اس لیے تو اگلے بندے کی ہمت بڑھتی ہے۔ ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے تمہارے، تھپڑ نہیں لگا سکتی تھی؟ وہ اس کے سر پر کھڑا پوری طرح گرج رہا تھا۔ نزل نے اس کی دھواں دھواں ہوتی شکل دیکھی تو بے اختیار اٹھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا، جو ان کے ساتھ لگتے ہچکیوں سے رونے لگی۔ کمال کرتے ہو مصطفیٰ، اس میں کائنات کا کیا قصور ہے؟ وہ تو پہلے ہی اتنا ڈری ہوئی ہے اور تم بھی الٹا اسے ہی ڈانٹ رہے ہو۔ اس نے غصیلی نظر اس پر ڈالی اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا اپنے کمرے میں کی طرف